بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری پریزنٹیشن کا تیسرا حصہ ہے. اس میں انشاءاللہ ہم حج مکمل تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے. حج میں جو اہم چیزیں ہیں اس میں احرام ہے. 8 ذو الحج کو مینا جانا ہے، 9 ذو الحج کو عرفہ ہے، اور 9 ذو الحج کو مزدلفہ ہے، 10 ذو الحج کو مینا ہے، رمی ہے، اور مینا میں ہی رمی ہے، نحر ہے اور بال منوانا ہے. اور 10 ذو الحج کو پھر مکہ جانا ہے جہاں طواف افاضہ یعنی زیارت ہے، اور اسی میں سعی بھی شامل ہے. پھر 10 11 12 ذو الحج جو ہے یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. 13 ذو الحج بھی ایام تشریق میں شامل ہے، لیکن وہ بہرحال چونکہ واجبات میں نہیں ہے وہ مستحب ہے. اور ایام تشریق میں رمی ہے، طواف وداع ہے. احرام اور تلبیہ. اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں تو میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ دیں، جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ میقات پہلے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ حرم مکہ موجود ہے. اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں تو احرام وہاں سے گزرنے سے پہلے باندھ دیں. اگر آپ میقات کے اندر ہیں اور حرم مکہ سے باہر ہیں تو جہاں سے حج کی نیت کریں وہیں سے احرام باندھ دیں. اگر آپ حرم مکہ میں ہیں تو آپ اپنی رہائش سے ہی حج کا احرام پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے حج کے احرام کے لیے وہی کریں جو عمرہ کے احرام کے لیے کیا تھا، اور یہ الفاظ کہیں: لبیک اللہم حجا، اے اللہ میں حج کی نیت کر کے حاضر ہوں. اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں. تلبیہ اس وقت تک کہتے رہیے جب تک 10 ذو الحج کو رمی نہ کر لیں. 10 ذو الحج کو رمی کرنے تک آپ نے تلبیہ کہتے رہنا ہے، 8 کو بھی 9 کو بھی. اور 10 ذو الحج کو جب تک آپ رمی نہ کر لیں تو آپ کے زبان پر تلبیہ ہونا چاہیے. مشاعر مقدسہ کے نقشہ جات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. اس طرف مسجد حرام موجود ہے، یہ مینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مزدلفہ واقع ہے، اور اس سے تھوڑا دور جو ہے وہ عرفات واقع ہے. اور مینا کے بالکل قریب میں عزیزیہ واقع ہیں جہاں اکثر حجاج کے رہائش گاہیں اور ہوٹل ہیں. مینا کے بالکل شروع میں جمرات کا پل ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد خیف ہے. مشعر حرام جو ہے مزدلفہ کے اندر درمیان میں موجود ہے. عرفات کے شروع میں مسجد نمرہ ہے، اور عرفات کے درمیان میں جبل رحمت موجود ہے. ان مشاعر مقدسہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں. یہ مشاعر مقدسہ کی حدود ہیں. مسجد حرام سے مینا تک جو ہے وہ تقریباً 4.5 کلومیٹر ہے، اور پھر مینا کا اندرونی فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 3.25 کلومیٹر ہے، اور مزدلفہ کی شروع سے لے کر مشعر حرام تک 2.25 کلومیٹر بنتا ہے. اور مزدلفہ کا جو مکمل ایریا ہے وہ تقریباً 3.5 کلومیٹر کا ہے. اور مشعر حرام سے لے کر مسجد نمرہ تک 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اور پھر مسجد نمرہ سے جبل رحمت تک جو ہے وہ 2.25 کلومیٹر ہے. مکہ سے مینا کی جانب جانے کے لیے جو ہے وہ روڈز بھی بنائے گئے ہیں، پیدل جانے والوں کا راستہ بھی ہے. مسجد حرام ہے، اس طرف جمرات کا پل ہے، یہ روڈز ہیں. اور یہ فیصلیہ سرنگ ہے، یہ بھی جا کر ان روڈ پر ملتی ہے. اور یہاں سے پیدل چلنے والوں کا راستہ بنایا گیا ہے جو کہ مختصر راستہ ہے، اور جو براہ راست مینا پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور اس کے لیے بالکل صفا کے اور مروہ کے درمیان ایک سرنگ ہے جو کہ وہ بالکل اس کے قریب میں بنائی گئی ہے. اور یہ ایک سرنگ جو ہے وہ جانے والوں کے لیے ہے، اور دوسری سرنگ جو ہے وہ واپس آنے والوں کے لیے ہے. یہ اس سرنگ کی تصویر ہے، یہ اس کی اندرونی تصویر ہے. 8 ذو الحج کو آپ یوم ترویہ کی صبح کو مینا جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو رات کو ہی مینا لے جایا جائے. اس کے لیے آپ کے پاس اختیار یہ ہے کہ یا تو آپ احرام پہن کر اپنے ہوٹل سے چلے جائیں اور صبح جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد نیت کر لیں، یا پھر آپ احرام ساتھ لے جائیں اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ احرام پہن لیں اور نیت کر لیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر آپ نے مینا میں ہی ادا کرنی ہے. 4 رکعتوں والی نماز کو قصر پڑھیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کو آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. مینا میں رات گزارنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص رات وہاں مینا میں نہ گزار سکے تو اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہے. خود کو اگلے دن کے لیے تیار کریں، زیادہ گھومے پھریں نہ، اپنے آپ کو تھکائیں نہ. اگلے دن کے لیے تیار رکھیں، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی. اگلا دن جو ہے وہ سب سے عظیم دن ہے حج کا، یوم عرفہ کا دن ہے، اور اس میں آپ نے بہت سے کام انجام دینے ہیں. اگر آپ کا خیمہ مسجد خیف کے قریب ہے تو آپ مسجد خیف میں نماز ادا کریں جہاں پر 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے. یہ مینا کا نقشہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ میں بھی لگائے گئے ہیں، مینا کے کچھ خیمے مزدلفہ کی حدود میں بھی واقع ہیں. اگر آپ کا خیمہ مزدلفہ کی حدود میں موجود ہے تو پھر ذہن میں رہے کہ 10 11 12 اور 13 کی جو راتیں ہیں یہ واجب ہے مینا میں گزارنا. تو اگر آپ کا خیمہ مزدلفہ میں ہے
تو پھر کوشش کریں کہ رات کا کچھ حصہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکل کے مینا کی حدود میں چلے جائیں اور وہاں پر گزاریں. یہ مکہ کی طرف کا راستہ ہے. اس طرف یہ عزیزیہ واقع ہے. مینا کے بالکل شروع میں جمرات کا پل ہے اور اس کے بالکل برابر میں مسجد خیف واقع ہے. یہ وادی محصر ہے جہاں ابرہہ کا لشکر جو کہ بیت اللہ پر اپنے ناپاک ارادے لے کر چڑھائی کا ارادہ رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس وادی میں ابابیل کے ذریعے نیست و نابود کر دیا تھا. اس طرف مذبح خانے موجود ہیں جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور یہ پیدل چلنے والوں کے راستے ہیں جو جمرات تک پہنچتے ہیں. اور یہ پل موجود ہیں. سب سے پہلا پل جو ہے وہ ملک عبداللہ پل ہے، اس کے بعد ملک فہد پل ہے، اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا پل جو مینا میں ہے وہ ملک عبداللہ پل ہے. اس طرف مسجد بیت عقبہ ہے. یہ وہ مسجد ہے جو کہ جمرات کی تعمیر کے دوران پہاڑ کھودنے کے دوران اندر سے نکلی ہے، اور اس کے بارے میں وہاں کے افراد کا خیال یہ ہے کہ وہ مسجد ہے جو کہ اس جگہ پر تعمیر کی گئی تھی کہ جہاں پر عقبہ بیت عقبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے لی تھی، وہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. یہ مسجد الکویتی ہے. یہ وہ مسجد ہے جو کہ کویت کی گورنمنٹ نے تعمیر کروائی ہے. 9 ذو الحج عرفات کی جانب سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی جانب چلیے اور تلبیہ یا تکبیر کہتے رہیں. اگر آپ اپنے گروپ کے ساتھ جانا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گروپ کو رات ہی میں عرفات کی جانب لے جایا جائے. اگر آپ پیدل چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بزرگ اور جو ہے وہ بچے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کا انتظار کریں اور پھر اکیلے جو ہے وہ عرفات کی جانب چلے جائیں. صرف انتہائی ضرورت کا سامان ساتھ رکھیں. زیادہ سامان اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ کے لیے دشواری ہوگی. باقی سامان اپنے خیمے میں چھوڑ دیں. کوشش کریں کہ زوال ہونے سے پہلے عرفات پہنچ جائے. عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا کہ عرفہ والے دن آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں پر ان حاجیوں کے ذریعے فخر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث. ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت پر قصر اور جمع کر کے ادا کریں. یعنی عصر کی نماز آپ نے ظہر کے وقت میں ادا کرنی ہے اور دونوں کو قصر پڑھنا ہے. آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ یہ دونوں نمازیں مسجد نمرہ میں ادا کریں، لہذا وقت بچائیں اور نمازیں اپنے خیمے میں ادا کریں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے، مسجد نمرہ کا جو باہر کا ایریا ہے اس میں جو رش ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں کتنا رش ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں نمازیں ادا کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 10:30 بجے تک آپ وہاں پہنچ جائیں. اس کے بعد اگر آپ کو مزید تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد نمرہ نہ جائیں، اپنے خیمے کا رخ کریں اور وہیں پر یہ نمازیں ادا کریں. نمازیں ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ دعا کھڑے ہو کر ہی کی جائے، بلکہ بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہی دعا اصل عرفہ کے دن کی عبادت ہے. اگر آپ نے نماز مسجد نمرہ میں ادا کی ہے تو یہ خیال رکھیں کہ پوری مسجد نمرہ عرفات میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ عرفات میں ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے. یہ مسجد نمرہ کے اندر حدود باقاعدہ لگائی گئی ہیں. یہ عرفات کی حدود ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ مسجد عرفات کے اندر ہے اور دوسری طرف کی مسجد امام کی طرف کی جو مسجد ہے وہ عرفات سے باہر ہے. تو لہذا خیال رکھیں کہ آپ نماز ادا کرنے کے بعد یقین کر لیں کہ آپ عرفات والے حصے میں ہیں. اگر آپ عرفات والے حصے میں نہیں ہیں تو پیچھے کی طرف آ جائیں اور عرفات والے حصے میں ہی ٹھہریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب سے افضل ذکر ہے جو عرفات والے دن کثرت سے کرنا چاہیے. کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے. عرفہ کا دن خوراک کا خیال رکھیں، صرف خشک خوراک کھائیں جیسے بسکٹ، پھل وغیرہ، تاکہ حاجت کے لیے بار بار نہ جانا پڑے. اگر حاجت کے لیے جانا پڑ گیا تو حاجی کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ضائع ہو سکتے ہیں. عرفات کے دن جو حجاج کرام غلطیاں کرتے ہیں اس میں غلطی یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ مسجد نمرہ میں جانا واجب ہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں نمازوں کی ادائیگی مستحب ہے، واجب نہیں. یہ سمجھنا کہ جبل رحمت پر جانے کا بہت ثواب ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، انتہائی رش ہوتا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہاں جا کر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جبل رحمت کی فضیلت کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے چلے جانا، سورج غروب ہونے تک عرفہ میں رکنا واجب ہے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ چھوڑا تو فدیہ دینا ہوگا. یوم عرفہ کا سارا دن عرفہ سے باہر گزارنا، ایسی صورت میں حج باطل ہو جاتا ہے. یہ عرفات کا نقشہ ہے.
اس کی ابتدا میں مسجد نمرہ واقع ہے، ساتھ ہی قریب میں جبل رحمت ہے، اس طرف مزدلفہ ہے۔ مسجد عرفہ سے پہلے جو وادی ہے اسے وادی عورانہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کے راستے ہیں اور یہ روڈز وہاں پر بنائی گئی ہیں۔ عرفات سے روانگی، یہ عرفات ہے اور اس طرف مزدلفہ ہے، اور یہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورڈ مزدلفہ کی عرفات کی حدود کی نشاندہی کے لیے لگایا گیا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بزرگ اور بچے نہیں ہیں اور آپ چل سکتے ہیں تو مزدلفہ پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گاڑی میں اور بسوں میں جانے کی صورت میں اکثر لوگ مزدلفہ پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ راستے میں ٹھیلے والوں سے کچھ بھی نہ خریدیں، ایسے کھانے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کر کے ادا کریں۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد سو جائیں تاکہ اگلے دن کے لیے تیار ہو سکیں، جو کہ حج کا سب سے مصروف دن۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ سو جائیں اور اگلے دن کی تیاری کریں، جو کہ حج کا سب سے مصروف دن ہے۔ چاہیں تو کنکریاں سونے سے پہلے اکٹھی کر لیں، چاہے صبح نماز کے بعد اکٹھی کر لیں۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، لہذا جو شخص مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے اس پر فدیہ ہے۔ عورتیں، بچے اور وہ افراد جو ان کے ساتھ ہیں وہ رات ہی میں مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں، یعنی عورتیں، بچے اور جو افراد ان کی حفاظت کے ان کے ساتھ ہیں تو وہ رات کا کچھ حصہ مزدلفہ میں گزار کر منا جا سکتے ہیں، ان کے لیے مکمل رات گزارنا واجب نہیں ہے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر و اذکار کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ مزدلفہ کا نقشہ ہے، اس طرف مینا واقع ہے، یہ عرفات ہے، اس طرف یہ مشعر حرام یہاں موجود ہے۔ یہ جمرات کی طرف پیدل چلنے کا راستہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جمرات کی طرف آپ پیدل جو جا رہے ہیں اس میں آپ کوئی زیادہ بڑا سامان اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ بڑا سامان وہاں پر پولیس والے جو ہیں، جو شرطہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ چھین لیتے ہیں، تو لہذا سامان جو ہے وہ زیادہ بڑا جو بیگ وغیرہ ہے وہ آپ اپنے خیمے میں رکھ کر جائیں۔ مزدلفہ میں جو حضرات غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ مغرب اور عشاء کو اتنا مؤخر کرنا کہ عشاء بھی قضا ہو جائے۔ مغرب تو آپ نے قضا کرنی ہے، وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، لیکن عشاء قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء مزدلفہ پہنچ کر ادا کی جائے، لیکن اگر رش ہے اور عشاء بھی قضا ہونے کا خدشہ ہے تو مزدلفہ سے پہلے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس صورت میں اگر عشاء قضا ہونے کا خدشہ ہو۔ ساری رات مزدلفہ سے باہر گزارنا، اگر رات کا کوئی حصہ مزدلفہ میں نہ گزارا تو اس پر فدیہ ہے، یعنی اگر رات کا کچھ حصہ آپ نے مزدلفہ میں نہیں گزارا ہے تو اس پر فدیہ ہے، کچھ حصہ اگر آپ نے گزار لیا ہے تو وہ کافی ہے۔ یہ سمجھنا کہ ساری کنکریاں مزدلفہ سے ہی لے کر جانی ہے، صرف پہلے دن کی 7 کنکریاں مزدلفہ سے لے کر جائیں، باقی آپ کی جو 63 کنکریاں ہیں وہ آپ مینا سے بھی لے سکتے ہیں۔ 10 ذو الحج کی صبح آپ مینا کی طرف جائیں گے۔ 10 ذو الحج کا دن جو ہے وہ حج کے دنوں میں سب سے مصروف دن ہوتا ہے۔ اس دن حاجی نے 4 کام کرتے ہیں: رمی، قربانی، حجامت بال منڈوانا اور طواف افادہ یعنی طواف زیارت۔ رمی، 10 ذو الحج کو آپ صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ رمی کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ اگر زوال تک کنکریاں نہ مار سکیں تو اگلے دن کی فجر تک کنکریاں مار سکتے ہیں، اس کی اجازت اور رخصت موجود ہے۔ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہر کنکری پر آپ جو ہے وہ رمی کریں۔ کنکریوں کا جو سائز ہے وہ اتنا ہے کہ زیادہ موٹا بھی نہ ہو اور زیادہ باریک بھی نہ ہو۔ یہ 1953 کے جمرات ہیں اور یہ موجودہ جمرات ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر بڑی توسیع کی ہے، اور اس کا نقشہ آپ کے سامنے تھوڑا رکھ دیا جائے۔ اس طرف مکہ ہے، اس طرف مینا واقع ہے۔ یہ ایسکلیٹرز ہیں یعنی خودکار سیڑھیاں ہیں، یہ جانے کے لیے اور اس طرف سے اترنے کے لیے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ اوپر کے جو منزل ہے، خصوصاً جو چھت ہے، وہاں تک پہنچ جائیں تاکہ آپ کے لیے رمی کرنا آسان ہو، کیونکہ وہاں پر رش زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہیلی پیڈز ہیں۔ یہ چھوٹا جمرہ ہے، یہ درمیانی جمرہ ہے، اور یہ اس کے برابر میں جمرہ عقبہ ہے۔ 10 ذو الحج کو آپ نے سب سے آخری جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ یہ مینا کی طرف واپس جانے کے لیے راستہ ہے، اور یہ راستے جو ہیں یہ مکہ کی طرف جانے کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے مکہ جانا ہو تو یہ راستے اختیار کیجئے، مینا جانا ہو تو یہ راستے اختیار کیجئے۔ دونوں پر بورڈز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں۔
رمی سمجھانے کے لیے تھوڑا سا تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ وہ دیوار ہے کہ جس پر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. دیوار پر کنکری لگنے کے بعد اس ہاؤس میں گرنی چاہیے. اگر دیوار پر کنکری لگنے کے بعد باہر آ جاتی ہے تو کنکری دوبارہ مارنی پڑے گی. یہ دیوار ہے جس پر آپ نے رمی کرنی ہے. دیوار پر کنکری لگے اور کنکری لگنے کے بعد ہاؤس میں گرنی چاہیے. اس طرف جو ہے وہ رش زیادہ ہوتا ہے بالکل جمرہ کے شروع میں. آپ تھوڑا آگے چلے جائیں اور جمرہ کے آخر سے اگر آپ رمی کریں گے تو یہاں بہت کم رش ہوتا ہے اور آپ سکون سے اطمینان سے جمرہ کے قریب سے رمی کر سکتے ہیں. قربانی کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ بینک سے کوپن خرید کر توکیل کر دیجیے. جو آپ کے گروپ لیڈر ہیں وہ آپ کی طرف سے قربانی کا کوپن خریدیں گے اور توکیل کر دیں گے. مکہ مدینہ میں بہت سے افراد نجی قربانی کا کوپن بیچتے ہیں. ان سے ہرگز مت خریدیے کیونکہ وہ قربانی غیر قانونی ہوتی ہے اور جانور بھی بالکل لاغر اور قربانی کے لائق نہیں ہوتے ہیں. آپ مینا میں یا مکہ میں کسی بھی جگہ قربانی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو 10 دن کے روزے رکھے, یعنی 3 سفر حج میں اور 7 واپس آ کر. بال منڈوانے کی فضیلت زیادہ ہے. اگر آپ بال چھوٹے کروا رہے ہیں تو مکمل سر کے بال چھوٹے کروائیں, کسی خاص جگہ سے نہیں. کوشش کریں کہ بال نائی کی دکان سے ہی کٹوائیں. سڑکوں پر گھومنے والے اکثر جو حجام ہیں وہ نا تجربہ کار ہوتے ہیں اور اکثر حجاج جو ہیں وہ ان سے نقصان اٹھا لیتے ہیں اور ان کے سر پر زخم لگ جاتا ہے. عورتیں اپنی چٹیا کے آخری حصے سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں. پہلا تحلل, بال کٹوانے کے بعد نہا لیں اور احرام کی چادریں اتار کر سادہ کپڑے پہن لیں. رمی کرنے اور بال کٹوانے کے بعد احرام میں ممنوع امور حلال ہو جاتے ہیں سوائے ہم بستری کے. رمی, قربانی اور بال کٹوانے میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. طواف زیارت, نہانے اور کپڑے پہننے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوں اور طواف افاضہ کر لیں. طواف افاضہ کا جو وقت ہے وہ 10 ذو الحج کو سورج طلوع ہونے سے لے کر 13 ذو الحج کے مغرب تک ہے. بہت زیادہ رش کی صورت میں آپ طواف زیارت کو 13 ذو الحج تک مؤخر کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ 10 ذو الحج کی تصویر ہے کہ جس میں مکہ کا نچلا حصہ اور اوپری منزل اور جو چھت ہے وہ مکمل بھری ہوئی ہے. اگر اس صورت میں آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بزرگ ہیں, ضعیف العمر اور خواتین ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے طواف کو تھوڑا مؤخر کر لیں. طواف افادہ کا وہی طریقہ ہے جو عام طواف کا ہے. حجر اسود سے شروع کرنا ہے, حجر اسود پر ختم ہونا ہے. 7 چکر ہیں. البتہ طواف افادہ میں احرام نہیں ہے اور آخر میں 2 رکعت طواف آپ نے ادا کرنی ہے. سعی, اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو طواف افادہ کے بعد سعی بھی کریں گے. اگر حج قران یا حج افراد ہے اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تو طواف افادہ کے بعد سعی کر لیں. طواف افادہ اور سعی کے بعد ہم بستری بھی جائز ہے. اب بڑا تحلل اور بڑا حلال جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے. آپ اپنے احرام سے مکمل طور پہ باہر آ گئے ہیں. منا 11, 12, 13 ذو الحج ایام تشریق. طواف افادہ کرنے کے بعد 11 کی طلوع فجر سے پہلے منا پہنچ جائیں کیونکہ رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا واجب ہے. ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا واجب ہے. رمی, ایام تشریق میں جو آپ نے عمل کرنا ہے حج کے حوالے سے وہ تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. رمی کا وقت زوال سے لے کر مغرب تک ہے. اگر اس وقت میں رمی نہ کر سکیں تو اگلے دن کی فجر تک آپ رمی کر سکتے ہیں. رمی کرنے کا طریقہ کار جو سنت ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو سامنے سے رمی کی جائے اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ پر جا کر دعا مانگی جائے. پھر دوبارہ درمیانی جمرے کو سامنے سے رمی کی جائے اور الٹے ہاتھ پر آ کر دعا مانگی جائے. پھر جمرہ عقبہ کو درمیان سے رمی کی جائے کہ آپ کی ایک طرف منا واقع ہو اور دوسری طرف مکہ واقع ہو. تو یہ سنت طریقہ ہے رمی کرنے کا. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے تو لہذا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنا جو رمی ہے وہ آپ زیادہ بہتر ہوگا کہ تھوڑا آگے جائیے اور آگے جا کر بالکل آخر سے آپ رمی کیجیے. البتہ دعا جو ہے وہ اسی طرح مانگیے کہ چھوٹا جمرہ کو رمی کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ پر جائیں اور جو ہے الٹے درمیانی جمرہ کو رمی کرنے کے بعد الٹے ہاتھ پر جائیں. رمی کی غلطیاں: وقت سے پہلے رمی کرنا. وقت سے پہلے کی گئی رمی کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی دفعہ میں ساری کنکریاں پھینک دینا, اس طرح یہ صرف ایک ہی کنکری شمار ہوگی. وقت سے پہلے کی گئی رمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 ذو الحج کو زوال کے بعد رمی شروع ہو رہی ہے
تو اگر کوئی شخص زوال سے پہلے رمی کر لے اس رمی کا کوئی اعتبار نہیں. یہ سمجھنا کہ کنکریاں شیطان کو ماری جا رہی ہیں اور غصے میں آ کر چپل یا پتھر مارنا، حقیقت یہ ہے کہ جمرات کی رمی ایک عبادت ہے، اسے مصنون طریقے سے ہی ادا کیا جائے گا. یہ سمجھنا کہ دیوار پر کنکری لگنا ضروری ہے، اصل جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کنکری دیوار کے گرد جو بنا ہوا حوض ہے اس میں گرے. اگر کنکری دیوار پر لگنے کے بعد حوض سے باہر آ جاتی ہے تو پھر وہ کنکری شمار نہیں ہوگی. 7 سے زیادہ مرتبہ کنکری مارنا، 7 سے زیادہ مارے کی کنکریوں کا کوئی اجر نہیں. کنکریاں دھونا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. کنکریاں پھینکے بغیر حوض میں ڈال دینا، کنکریاں پھینکنا جو ہے وہ رمی کرنا، اس کو باقاعدہ پھینکنا جو ہے وہ ضروری ہے. مینا سے روانگی، اگر آپ چاہیں تو 12 ذو الحج کو بھی مینا سے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائیں. اگر آپ کو مینا میں مغرب ہو گئی تو مینا میں رات گزارنا اور اگلے دن کی کنکریاں مارنا آپ کے لیے واجب ہے. اگر مغرب نہیں ہوئی ہے تو ویسے 13 ذو الحج کو کنکریاں مارنا مستحب ہے، لیکن اگر مغرب ہو گئی آپ کو وہاں پر، یعنی 12 ذو الحج کو رمی کرنے کے بعد آپ کو وہاں مغرب ہو گئی تو پھر اگلے دن کی کنکریاں مارنا آپ پر واجب ہو جائے گا. یہ حدود مینا پر بنائی گئی علامت ہے. طواف وداع، حج مکمل ہونے کے بعد حرم مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص بغیر طواف وداع کیے حرم مکہ سے نکل گئے تو اس پہ لیے ضروری ہے کہ یا تو واپس آئے اور طواف کرے، اس پر کوئی فدیہ نہیں. واپس آئے طواف کرے، اگر ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائے اور طواف کرے اور پھر واپس جائے تو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. یا اگر واپس نہیں آ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے، اور فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک جانوروں کی قربانی کرے گا جو وہاں پر مکہ کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی. طواف وداع جو ہے مکہ سے رخصت ہونے سے کچھ دیر قبل کرنا چاہیے. اگر طواف وداع کرنے کے بعد اتنا وقفہ آ گیا کہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو اسے دوبارہ طواف کرنا ہوگا. البتہ اگر رش کی وجہ سے آپ کو مکہ میں رکنا پڑا اور بس وغیرہ کا معاملہ ہوا تو پھر کوئی حرج نہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ویڈیو ہے نا اس میں 1-2 تھی آواز کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کی، باقی بغیر آواز کے، تو میں اسی کو مکمل کر رہا تھا آواز میں. اچھا ابھی ہم مکمل کر رہے ہیں، اس کو میں مکمل کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ آپ کو عشاء کے بعد جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے. عمرے کا طواف جو ہے وہ طواف وداع کے قائم مقام نہیں ہوگا. طواف وداع بغیر احرام کے کیا جائے گا، اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. اگر عورت مخصوص ایام کی حالت میں ہے تو اس پر طواف وداع واجب نہیں اور نہ ہی وہ کوئی فدیہ دے گی. خلاصہ حج کا ہم بیان کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے احرام ہے جس میں نیت کرنی ہے، احرام میں منع کردہ امور کا خیال رکھنا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے. اور آپ نے احرام جو ہے وہ میقات سے یا مکہ سے جہاں سے آپ کو کے لیے مناسب وہ آپ نے باندھ کر مینا جانا ہے. 5 نمازوں کی ادائیگی آپ نے مینا میں کرنی ہے. 4 رکعتوں والی نماز قصر پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے مزدلفہ چھوڑ کے عرفہ جانا ہے، زوال سے پہلے پہنچنا ہے، ظہر اور عصر جمع قصر کر کے وہاں ادا کرنی ہے. مغرب تک آپ نے دعا مانگنی ہے اور مغرب کے بعد وہاں سے روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کی جانب. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جمع اور قصر کے ساتھ پڑھیں، آرام کریں. فجر کے بعد مشعر حرام پر ذکر کریں، کنکریاں اکٹھی کریں پہلے دن کی اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہو جائیں. اس کے بعد آپ مینا پہنچے، جمرہ عقبہ کی رمی کریں، قربانی کریں اور قربانی کا کوپن جو آپ نے خریدا ہوا آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. بال منڈوائیں اور احرام کھول دیں. اس کے بعد آپ مکہ جائیں گے، وہاں آپ نے طواف افاضہ کرنا ہے اور سعی کرنی ہے، آپ کے لیے ضروری ہے جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں. اور مینا کی طرف پھر آپ نے واپس آ جانا ہے. مینا میں آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے ایام تشریق میں اور راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے. اس کے بعد آپ دوبارہ مکہ آئیں گے اور حرم مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ طواف وداع کریں گے. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ روانگی ہوگی. حج کے جو ارکان ہیں وہ احرام سب سے پہلے، یہ حج کا رکن ہے، یعنی نیت کرنا اور احرام باندھنا. وقوف عرفہ یہ بھی حج کا رکن ہے
اور طواف زیارت کرنا اور سعی کرنا، یہ حج کے 4 ارکان ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ارکان ادا نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا حج جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اور جو حج کے واجبات ہیں وہ 7 ہیں۔ احرام جو ہے وہ اگرچہ حج کا رکن ہے لیکن میقات سے احرام پہننا یہ واجبات میں سے ہے۔ وقوف عرفہ رکن ہے لیکن مغرب تک کرنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کرنا ترتیب کے ساتھ یہ بھی واجب ہے۔ بال منڈوانا واجب ہے۔ ایام تشریق میں رات منا میں گزارنا یہ بھی واجب ہے۔ اور طواف وداع کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ یہ کرنا واجبات میں سے ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر فدیہ ادا کرنا ہوگا، جو کہ ایک جانوروں کی قربانی ہے اور وہ وہاں فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے حج کے حوالے سے تیسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ مدینہ کی زیارت کے آداب کے حوالے سے تفصیلات ملاحظہ کریں گے۔